الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نکاح کا موقع ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر بہت سی بے انتہا قیمتی باتوں سے نوازا ہے۔ وہی باتیں میں بھی مختصراً جب تک یہ اجازت آ جاتی ہے تب تک کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا ہے، چونکہ عربی دان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، عربی جانتے تھے صحابہ، آپ نے عربی میں کلمات ارشاد فرمائے، لیکن بڑی معذرت سے افسوس سے کہ ہم عربی جانتے نہیں ہیں، عربی پڑھتے بھی نہیں ہیں، سیکھتے سمجھتے بھی نہیں ہیں، لہذا ہمیں اردو میں اس کا معنی پتہ چلنا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن الحمدللہ اکثر ہمارے نکاح کے مواقع پر نکاح خواہ قاضی حضرات اس کا ترجمہ بتاتے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھاتے کہ بھائی اللہ کے رسول نے کتنی اہم ترین قیمتی باتیں اس خطبے میں بیان کر فرمائی ہیں، جو میں آپ کے سامنے نچوڑ رکھ دیتا ہوں۔ اس میں عام طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پہلی آیت یہ۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ان تینوں آیات کا نچوڑ اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پہ باتیں بیان فرمائیں، ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ اور لب لباب اور کنکلیوژن ایک ورڈ کے اندر کیا ہے؟ تقوی۔ متقی بننا، پرہیزگار بننا، جس کو فارسی میں بھی یوں ہی کہا گیا پرہیزگارن، پرہیز کردن، یعنی کہ جیسے طبیب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اب آپ میٹھا کھلا نہیں کھا سکتے، اب آپ چربی نہیں استعمال کر سکتے، اب آپ فلانی چیز نہیں استعمال کر سکتے، کیسے ڈر جاتا ہے انسان اور رک جاتا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے تو گناہ نہیں کر سکتا۔ بندہ کہتے نہیں اللہ میں کرتا رہوں گا، تو معاف کرتا رہنا بس، لیکن میں پھر کرتا رہوں گا، تو یہ چیز تو غلط ہے۔ اس نیت کے ساتھ ہی کرتے رہنا کہ میں تو کرتا رہوں گا، دوبارہ بھی کروں گا، تو توبہ کی شرائط بھی ہم پوری نہیں کر رہے۔ اس میں تو یہی ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اندر سے ارادہ کرے، اندر سے نیت کرے، یہ ضروری ہے۔ تو ساری باتوں کا آیات کا نچوڑ گناہوں سے بچنا مقصد ہے۔ نکاح کے موقع پر یہ باتیں کرنے کا مقصد نبی علیہ السلام کا کیا ہے کہ نکاح کیا ہے؟ نصف الایمان، آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اب تمہیں گناہ سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہو گیا، ایزی ہو گیا۔ یہ پیسا کیک کہتے ہیں نا اس کو، اس قدر آسان ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو احادیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث جو آپ نے پڑھی، ارشاد فرمائی نکاح کے خطبے میں، آپ نے فرمایا
کہ تنکحُ المرأۃ لأربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. آپ نے فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے تھپکی دی اور کہا کہ اے ابو دردہ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے اگر تو نکاح کرے اور ان 3 وجوہات کی بنیاد پر کرے جو آپ نے پھر ارشاد فرمائی. جیسے ہم بھی کسی کو کہتے نا بھائی ایسے ہاتھ رکھ کے کندھے پہ کہ بات کو سمجھو، سنو، مانو، ایسی اللہ کے رسول نے فرمایا. ابو دردہ، آدمی یا عورت جب نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا کہ اب تو ہم شادی کرتے ہیں، بس شادی کے لیے تیار ہو گئے، 4 ہی وجوہات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ 5ویں کوئی وجہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا. دیکھو مال و دولت کے چکر میں، اور یہ نیت کوئی اچھی ہے، کسی سے آپ لالچ میں نکاح کریں، اچھی ہے تو کوئی بتا دے، سب کہیں گے کہ یہ نیت خراب ہے، اور بہت ہی غلیظ نیت ہے کہ آپ لالچ میں اتنا بڑا فیصلہ. تو اللہ کے رسول نے نکاح کے موقع پہ کیوں یہ بات کی ہے؟ سمجھانے کے لیے، دلہا کو بھی سمجھ آ جائے، دلہن کو بھی، اور جتنے پرانے دلہے بیٹھے ہوئے ان کو بھی سمجھ آ جائے. بھائی دلہا تو ہم سبھی ہیں نا، ہم تو کائنات کے بھی دلہے ہیں اب تک اور مرتے دم تک، اور جنت میں بھی دلہوں کی طرح انشاءاللہ داخل کیے جائیں گے. آئے بھی دلہا کی طرح ہی ہیں، جائیں گے بھی اسی طرح، اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے بھی کس طرح؟ دلہا بن گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو مال کے چکر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دردہ مجھے پسند نہیں ہے تم مال کے چکر میں نکاح کرو، یہ خراب نیت ہے، اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے اگر یہ نیت ہو، انٹینشن، بیڈ انٹینشن انسان کے تعلقات کو ختم کر دیتی ہے، بری نیت نہ کرو. دوسرا آپ نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا، حسب، نسب، ذات پات، اسٹینڈرڈ کے چکر میں نکاح مت کرنا کہ بھائی ان کا اونچا اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ بھی اونچا ہو جائے گا، ہماری ذات بھی ان کے ساتھ جڑ کے بلند ہو جائے گی اور ہمارا بھی ایک اسٹیٹس ہو جائے گا. اور نہیں بھائی، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا اتنی خراب نیتیں کیوں کر رہے ہو؟ تیسری نیت آپ نے فرمائی جو مجھے نہیں پسند، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پسند، چاہے دنیا کو پسند ہو لیکن جب اللہ کے رسول کو پسند نہیں تو ہم کس کو فالو کرتے ہیں بھائی؟ ایز اے مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو ہی فالو کریں گے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں. تو آپ نے فرمایا تیسری ولی جمالہا، لو میرج، خوبصورتی. بہت سے لوگ اعتراض کریں گے لیکن میں تو حق بات کہوں گا جو ہمارے نبی نے فرمائی، اور صحیح حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس حدیث. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پسند بھائی یہ محبت کی شادیاں. یہ آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ انہی چیزوں سے بات مانتے ہیں اور حدیث قرآن حدیث سے نہیں مانتے، چلو اسٹیٹس دیکھ لیں آپ اٹھا کے، آپ کو خود رزلٹ مل جائے گا کہ 1 لاکھ جو محبت کی شادیاں ہوئی ہوں گی نا، ان میں سے مشکل سے کوئی 50-60 جو ہے نا کامیاب ہوئی ہوں گی، ورنہ اکثر خراب ہو جاتے معاملات. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے محبت کی شادی پسند نہیں ہے. یہ آپ نے کلیئر کٹ کہا ہے. آپ عربی سیکھیں، پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ خود پتہ چل جائے گا، پھر آپ حدیث پڑھیں گے تو ترجمہ بھی سمجھیں گے. چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا ولی دین یہاں، اور جس کو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں شادی کے سارے معاملات تک فائنلائز ہو جاتے ہیں، رشتہ بھی ہو جاتا ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ تک ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے. اور ہمارے ہی مسلمان آج سے آپ 30-35 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ یہیں سے رشتہ نکالتے تھے، ڈھونڈ کر مسجد جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کون نوجوان ایسا ہے جو سب سے اچھی نماز پڑھتا ہے، اور اس کو نظر میں تاڑ لیتے تھے. یہ لفظ میں آج کل کی اصطلاح کے جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں. اور نظر میں رکھتے تھے اور پھر اس کی پوری زندگی دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی زندگی پاکیزہ ہے، اس سے میں اپنی بچی کا رشتہ کروں گا. اور دیندار لوگوں میں تو آج کل بھی یہی ہے. ابھی میرے خود ایک استاذ کا دوسری شادی، ایک جگہ انہوں نے جمعہ پڑھایا، وہیں بندے نے پسند کیا اور ہو گئی.
دیکھو نیک لوگوں میں، اور یہ رشتے چلتے ہیں جب آپ نیکی کی بنیاد پر، نیکی کے بلبوتے پر رشتہ جوڑتے ہیں تو وہ چلتا ہے۔ تو لڑکا لڑکی والے دونوں ایک دوسرے کے اندر یہ چیزیں ڈھونڈتے تھے کہ کس قدر دینداری ہے، شرافت ہے اور اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ لیکن اب صرف پہلی 3 چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے، ڈھونڈا وہی جا رہا ہے، باقی دین وین تو خیر ہے، نماز پڑھیں نہیں پڑھیں ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ ارے بھائی یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا؟ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ بڑے خطرناک حالات ہیں۔ تو رشتہ نبھانا ہے تو بھائی نیت اچھی رکھ کر نکاح کریں، ٹھیک ہے نا، اور رشتہ نبھانے کی نیت کے ساتھ ہی کریں، اللہ اس میں جو ہے برکتیں ڈالے۔ اچھا جی، یہ دلہا میاں ہے محمد سعد خان۔ سعد بھائی آپ کا نا سگنیچر ہونا ہے، دلہا کی جگہ پہ کر دو، یہ دلہا لکھا ہوا، 4 سگنیچر ہوں گے۔ ہو گیا، بس یہ آگے کرتے جائیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ زبیر اختر بھائی، آپ کی طرف سے اجازت ہے میں نکاح پڑھا دوں؟ اچھا، زبیر اختر شیخ والاسلام الدین شیخ، آپ نے جو ہے محمد فیصل کامل، یہ کدھر بیٹھے ہوئے، اور حافظ محمد اویس، ان دونوں کی موجودگی میں محترمہ ماصفہ ارشد، جن کے والد کا نام ہے ارشد کامل، ان سے نکاح کی اجازت لی ہے جناب محمد سعد خان، جن کے والد کا نام ہے محمد اکبر مرحوم، بعوض حق مہر 50,000 سکہ رائج الوقت پاکستانی، نصف موجل اور نصف معجل، یعنی آدھا نقد آدھا عند طلب۔ اس حق مہر کے ساتھ آپ نے محترمہ سے اجازت لے لی؟ بارک اللہ۔ آپ دونوں نے سن لیا تھا، محمد فیصل اور حافظ محمد اویس؟ اچھا جی، اب میں خطبہ پڑھ لیتا ہوں۔ خطبے کے دوران جو ہے موبائل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني،
أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جناب محمد سعد خان ول محمد اکبر، میں بحیثیت وکالت محترم زبیر اختر شیخ کی اجازت کے ساتھ آپ کا نکاح محترمہ ماصفہ ارشد، جن کے والد کا نام ہے ارشد کامل، بعوض حق مہر 50,000 روپیہ سکہ رائج الوقت پاکستانی، جو کل اس میں سے نصف موجل اور نصف معجل ہے، یعنی کہ آدھا آپ نقد ادا کر دیں گے، آدھا مانگنے پر۔ تو آپ نے محترمہ ماصفہ کو اپنے نکاح میں اس حق مہر کے ساتھ قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ اچھا، میں پھر اجازت لیتا ہوں، پھر آپ کہہ دیے گا۔ محمد سعد خان ول محمد اکبر، میں نے آپ کا نکاح محترمہ ماصفہ ارشد، جن کے والد کا نام ہے ارشد کامل، ان کے ساتھ بعوض حق مہر 50,000 روپیہ سکہ رائج الوقت پاکستانی، جس میں نصف موجل نصف معجل، اس حق مہر کے ساتھ آپ نے محترمہ ماصفہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ آواز آ گئی سب کو؟ جی قبول کیا۔ بارک اللہ و بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اچھا، یہی نکاح کے منعقد ہونے کے الفاظ ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ سمجھ لیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ اجازت لیے 3 دفعہ لینی چاہیے تھی، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ صحیح الفاظوں کے ساتھ اجازت ہو گئی تو وہ اجازت مکمل ہے، اور اس میں تینوں طلاق کا مکمل حق حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ کی اجازت اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا، آواز سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، تو دوسری دفعہ بھی پوچھ لیتے ہیں، تیسری بار بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن حق ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق کا مکمل حاصل ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات آخری یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، بارک اللہ وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ آپ کو برکت دیں، آپ دونوں کو برکت دیں، اور آپ کی ان برکتوں میں ہمیں بھی شامل حال فرمائیں۔ تو یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، سنت عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا القرآن وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ، جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائی۔ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و قارب رشتہ دار، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو نکاح مسنونہ ادھر منعقد ہوا ابھی، اس کو خیر و برکتوں کا ذریعہ بنا دیجئے، وسعتوں اور رحمتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ زوجین کے درمیان اب سے محبت کا گہرا ناطہ پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ آخری سانس تک زوجین کو اس نکاح پر، اس عقد پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس نکاح کو، عقد کو دونوں کے درمیان یا اللہ نیک صالح اولاد اور آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم